بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے سندھ کے گورنر کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو 8 فروری کے جو انتخابات ہیں وہ منصفانہ، صاف و شفاف نہیں ہو سکتے، اور ان کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب جو الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے آروز اور ڈی آروز کا جو تقرر کیا جاتا ہے، اس پر بھی حافظ نعیم الرحمن صاحب نے اپنے شدید تحفظات اور خدشات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان جو ہے وہ اپنی مرضی سے سندھ میں آروز اور ڈی آروز مقرر کراتے ہیں۔ انہوں نے یہ صاف لفظوں میں کہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان کے ایما پر کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس پر بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بدنما داغ ہے، جبکہ MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو پہلے سے ہی الیکشن کمیشن، خصوصاً جو سندھ الیکشن کمیشن ہے، اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ ان کے تحفظات کے نتیجے میں MQM پاکستان نے جس طرح مطالبہ کیا تھا سندھ کے الیکشن کمشنر کی تبدیلی کا، وہ مطالبہ ان کا مان لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کہنا ہے کہ کئی جو ممبر ہیں سندھ الیکشن کمیشن کے وہ پیپلز پارٹی کے عہدیداران ہیں، اور ابھی بھی ان کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر، خاص طور پر سندھ الیکشن کمیشن پر MQM پاکستان کے تحفظات اور خدشات موجود ہیں۔ اور خالد مقبول صدیقی نے یہاں تک کہا کہ جو 8 فروری کے جو الیکشن ہونے والے ہیں، ہمیں خطرات ہیں 2018 کے الیکشن کی طرح کہ اس الیکشن میں بھی وہی کچھ ہوگا۔ یعنی انہوں نے ابھی سے جو ہے اس بات کا خدشہ اور تحفظات جو ظاہر کر دیے ہیں کہ جو 8 فروری والے الیکشن ہیں وہ موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی زیر نگرانی صاف و شفاف ہوتے نظر نہیں آتے، جبکہ ان کا بڑا جو ایک مطالبہ تھا صوبائی الیکشن کمشنر، سندھ کے الیکشن کمشنر کی تبدیلی کا، وہ مان لیا گیا ہے اس کے باوجود بھی۔ تو ناظرین، 2018 میں کیا ہوا تھا؟ 2018 میں یقیناً کراچی سے جو MQM کی جو سیٹیں تھیں وہ جو ہے وہ کہا یہی جاتا ہے کہ پلیٹ میں رکھ کر جو ہے PTI کو دے دی گئی تھی، لیکن افسوسناک بات یہ تھی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جس جماعت کی سیٹیں چھینی گئی تھیں ان کا آج یہ مطالبہ ہے کہ وہ سیٹیں چھینی گئی تھیں۔ انہوں نے اس وقت یہ مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ جس جماعت نے ان کی نشستیں کراچی سے چھینی تھی، ان کا جو کہنا ہے، یا ان کو جس طرح شکست سے دوچار کیا گیا تھا، تو انہوں نے اسی جماعت کی حکومت میں شمولیت اختیار کی اور 4.25 سال تک چپ سادے کسی قسم کی کوئی شکایت کیے بغیر وہ PTI حکومت کا حصہ رہے۔ اور بعض جو NA کی نشستیں تھیں، خاص طور پر میں شیخ صلاح الدین صاحب کی نشست کا ذکر کروں گا۔ خود شیخ صلاح الدین صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا کورٹ سے جو ہے وہ فیصلہ آنے کو ہے، لیکن بعض اطلاعات کے مطابق شیخ صلاح الدین کی نشست کے حوالے سے فیصلہ آنے والا تھا کورٹ سے، لیکن وہ بھی PTI کی حکومت میں جو ہے وہ عدالتوں پہ ظاہر ہے ایک دباؤ تو تھا، تو وہ روک دیا گیا تھا، اور MQM پاکستان نے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا، کوئی شور بھی نہیں مچایا تھا۔ خود شیخ صلاح الدین جو ہے وہ بھی جو ہے وہ خود شیخ صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی پراسرار طور پر جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی تھی، بلکہ پوری MQM پاکستان نے جو بھی جتنی نشستیں تھیں، 14 نشستیں قومی اسمبلی کی کراچی سے جو PTI کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی، اس پر MQM پاکستان نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ کم از کم یہی احتجاج کر دیتی کہ ہم چونکہ ہماری 14 نشستیں جو ہیں وہ PTI کو جو ہے وہ زبردستی دے دی گئی ہے یا ان کی جھولی میں ڈال دی گئی ہیں، تو ہم کم از کم ایسی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اپنی جو ان کی 7 نشستیں تھیں اس 7 نشستوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 4.25 سال تک کھڑی رہی۔
یہ MQM پاکستان بھی کہتی ہے کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ حکومت PTI کی حکومت کھڑی رہی، اور جب ہم نے PTI حکومت چھوڑنے کا اعلان کیا تو حکومت PTI کی جو تھی وہ گر گئی۔ لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ وہ 2018 تو نہیں رہے، PTI کی حکومت تو نہیں رہی، لیکن آج بھی اگر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ان خدشات کا، تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس طرح 2018 میں ہمارے ساتھ ہوا تھا وہی خطرات انہیں آج بھی جو ہے وہ منڈلاتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے، جو عام تاثر ہے، جو لوگ جو کہتے ہیں، بعض تجزیہ نگار بھی یہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ یہ طے کیا گیا ہے، یا یہ جہاں بھی طے کیا جاتا ہے کہ جس طرح 2018 میں MQM کی کراچی سے قومی اسمبلی کی 14 نشستیں PTI کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی، وہ اس مرتبہ انہیں نہ صرف یہ ہے کہ وہ 14 نشستیں واپس دی جائیں گی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ نشستیں جو ہیں ان کی جھولی میں اسی طرح ڈال دی جائیں گی جس طرح PTI کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی۔ تو پھر تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے جو خدشات ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے خدشات جو ہے وہ کیسے خدشات ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جس طرح 2018 میں کیا گیا، تو کیا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ 2018 کی طرح جو 8 فروری 2024 کے جو الیکشن ہیں وہ بھی اسی طرح مینوپلیٹ ہوں گے؟ اور یہ الگ بات ہے کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ سیٹیں، وہ نشستیں جو MQM کو دے دی جائیں گی، ان کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی، تو پھر خطرات کس بات کے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب؟ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری ہم بات کر لیتے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، چونکہ اب جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی پس منظر میں چلے گئے ہیں، چونکہ جو شہباز شریف صاحب ہیں جو ظاہر ہے کہ PDM کی حکومت کے 1.25 سال سے زیادہ وزیر اعظم پاکستان رہے، تو وہ اب پس منظر میں چلے گئے۔ مریم نواز صاحبہ بھی تقریباً پس منظر میں ہے، چونکہ اب اصل رہنما جو ہیں مسلم لیگ نون کے قائد وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور وہ روزانہ ظاہر ہے کہ بڑے دھماکے دار جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں۔ اور آج انہوں نے بڑا دھماکے دار یہ بیان دیا کہ جناب کراچی میں امن انہوں نے قائم کیا، اور یہ بات کہیں بھی جاتی رہی کہ جناب کراچی میں نواز شریف نے امن قائم کیا، یہ ان کا کہنا ہے، اور مسلم لیگ نون نے امن قائم کیا، لیکن جب ووٹ کی باری، جب ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ ووٹ جو ہے مسلم لیگ نون کو نہیں دیے جاتے۔ یہ شکوہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے۔ تو بعض حلقوں میں اس پر بھی جو ہے بڑی تنقید کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو کراچی آپریشن کیے، اور جس طرح نواز شریف صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ انہوں نے کراچی سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، گو کہ آج تک وہ دہشت گردی اور وہ جو معاملات تھے وہ آج تک ختم نہیں ہو سکے پورے طور پر، مکمل طور پہ۔ اور ظاہر کراچی میں ایسا کون سا کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئیں اس امن قائم ہونے کے بعد، یا وہ امن جو تھا وہ آج تک قائم رہا یا نہیں رہا۔ لیکن عام تاثر ہے، لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے آپریشن کے نتیجے میں کراچی کے بیشتر گھرانوں سے جو ہے وہ لاشیں اٹھی اور ماورائے عدالت قتل ہوئے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے مسلم لیگ نون کو آزمائیں، یعنی چوتھی مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کو آزمائیں، اور جو ترقی مسلم لیگ نون نے پنجاب میں کی ہے، اگر عوام نے ووٹ دیا، سندھ کے عوام نے ووٹ دیا مسلم لیگ نون کو، تو مسلم لیگ نون کی جو آئندہ حکومت بنے گی تو وہ سندھ کو بھی پنجاب کی طرح ترقی دے گی، یہ ان کا کہنا ہے۔ اب جہاں تک ترقی دینے کی بات ہے تو اس میں تو احسن اقبال صاحب کا جو کہنا وہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں پنجاب میں بے پناہ ترقی ہوئی، جبکہ سندھ جو ہے وہ ترقی سے محروم رہا۔ نہ صرف یہ کہ اندرون سندھ میں کوئی ترقی خاص نہیں ہوئی، بلکہ جو شہری علاقے ہیں وہ تو ویسے ہی محرومی کا شکار ہمیشہ سے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے 15 سالہ دور میں بھی محرومی کا شکار رہے۔ تو نواز شریف صاحب نے بڑی اس حوالے سے یہ بھی بات کی کہ جناب موٹر وے جو ہے وہ ان کے دور میں بنا کراچی حیدرآباد، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ کراچی حیدرآباد کا جو موٹر وے ہے وہ واقعتاً جو صحیح معنوں میں موٹر وے نہیں ہے، ان کی حکومت آئے گی تو وہ انہیں باقاعدہ موٹر وے بنائیں گے جسے موٹر وے کہا جائے گا، لیکن ان کی حکومت میں ملک میں اور بہت سارے موٹر وے بنے ہیں۔ لیکن انہوں نے تنقید PTI کی حکومت پہ کی ہے کہ جس کو لایا گیا تھا بڑے
तमतराक से, जैसे उनका कहना है कि जिस तरह लाया गया था साबिक वज़ीर आज़म को जो इस वक्त जेल में है, PTI को जिस तरह लाया गया था, तो वो पौने 4 साल में एक भी मोटरवे नहीं बना सकी। ये नवाज़ शरीफ साहब ने ज़ाहिर है कि PTI के हवाले से और अपनी जो एक कारकर्दगी है उसके हवाले से बात की। अब जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, तो हम आपको पहले भी ये कहते रहे कि बिलावल भुट्टो साहब को बड़ा इस बात पर जो है शिकवा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और ये शिकवा उनको पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड न देने का है। उनका कहना है कि अगर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई तो वो पंजाब में सरप्राइज़ देंगे। दूसरी जानिब हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान 3 सूबों को फतह करने की दौड़ लगी हुई है। यानी ये 3 सूबे हैं, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK। जरदारी साहब जाते हैं बलूचिस्तान, KPK, और वहाँ वो ज़ाहिर है कि लोगों से मिलते हैं और लोग उनकी पार्टी में भी शामिल होते हैं। और आज एक बहुत बड़ी शमूलियत हुई है, जो अभी चंद दिनों तक जो निगरां हुकूमत के जो वफाकी वज़ीर दाखिला थे सरफराज भुट्टी साहब, उन्होंने आज जरदारी साहब से मुलाकात करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। और इसी तरह जो तवज्जो है वो जरदारी साहब की तवज्जो जो है वो पंजाब, KPK और बलूचिस्तान पर है, जबकि ऐसा नज़र आता है कि नवाज शरीफ साहब की सारी तवज्जो पंजाब पर है, लेकिन वो कुछ तवज्जो सिंध पर भी देना चाहते हैं, और उस सिंध को भी वो फतह करना चाहते हैं, बलूचिस्तान को भी फतह करना चाहते हैं, KP में भी वो चाहते हैं कि उनकी जमात जो है वो कामयाब हो। तो इस तरह ये जो 2 लीडर हैं या ये जो 2 बड़ी जमातें हैं, इनमें दौड़ लगी हुई है ये सूबे फतह करने की। तो ये सूबे देखते हैं कि कौन किस तरह फतह कर पाता है। क्या जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि उन्हें अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो वो पंजाब में सरप्राइज़ देंगे, तो क्या कौन सी ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड है जो उनको नहीं मिल रही है, ये इसका उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। लेकिन जो जरदारी साहब हैं वो ज़ाहिर है बलूचिस्तान में भी तवज्जो दिए हुए हैं, KPK में भी, और बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में बैठे हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब की ये पूरी कोशिश है कि पंजाब में जो है उन्हें कुछ नशिस्तें मिल जाएं, जबकि ये इस बात का इजहार वो एक रोज़ पहले कर चुके हैं कि पंजाब से उन्हें जो उम्मीदवार हैं वो नहीं मिल रहे, और वो अगर नहीं मिलेंगे तो जो पंजाब पीपल्स पार्टी के जो अहदेदार हैं उनको उन नशिस्तों पर टिकट दिए जाएंगे जहाँ से उनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। तो एक जानिब तो ये है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है कोशिश कर रही है पंजाब के लिए भी और KPK और बलूचिस्तान के लिए भी। तो ये जो सूबों को फतह करने की दौड़ है ये इन 2 जमातों के दरमियान जारी है, जबकि PTI जो है वो ज़ाहिर है कि अभी तक उसका फैसला नहीं हो पा रहा है कि वो इलेक्शन में किस तरह हिस्सा लेगी। अभी जो उसका इंतखाबी निशान बल्ला है उस हवाले से जो एक अदालत में फ़ैसला था वो महफूज कर लिया गया है। ज़्यादातर इम्कान यही है कि बल्ले का निशान PTI को जो है मिल जाएगा और PTI को इलेक्शन लड़ने का मौका भी मिलेगा। बाज़ हल्के तो ये कहते हैं कि मुमकिन है उस वक्त तक कोई ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो जाए कि ख़ुद जो साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन है वो भी मैदान में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो लिहाजा नज़र जो आ रहा है वो यही है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए वो भी केस अदालत में है, कि उस पर भी कोई बड़े फैसले ना आ जाएं। तो आइंदा आने वाला हफ्ता जो है, जो चंद रोज़ है, वो बड़े अहम है इस हवाले से कि PTI के इलेक्शन लड़ने न लड़ने के हवाले से क्या फ़ैसला होता है। पाबंदी लगती है, इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाता है, बल्ले का निशान मिलता है नहीं मिलता है, और जो उनके जो चेयरमैन हैं उनकी चेयरमैनशिप जो है वो दोबारा बहाल होती है या नहीं होती, या वो जेल से रहा होते हैं नहीं होते, उनकी ज़मानत होती है नहीं होती, या वो जेल से इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते। तो अगर जो चेयरमैन है PTI के वो अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो अगर मैदान में नहीं होंगे, या जिस तरह जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़रिए जो PTI जो इलेक्शन के लिए मैदान में आई है, क्या वो इतनी वो मकबूलियत रखती है, क्या वो इतनी अहलियत रखती है, क्या वो ऐसी तंजीमी सलाहियत रखती है कि वो पूरे मुल्क में जो है वो इलेक्शन लड़ सके। क्योंकि इलेक्शन लड़ना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। बड़े बड़ों के जो है वो तोते उड़ जाते हैं जिसे कहते हैं हाथों से। तो इलेक्शन तो वो चीज़ है, बड़े बड़े बुद्ध जो होते हैं वो गिर जाते हैं। तो यकीनन जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो बड़ा अहम इलेक्शन इस हवाले से, और देखना ये है कि PTI के हवाले से क्या फ़ैसला होता है। कुछ और जो इस हवाले से जो
جو آزاد الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جنہوں نے آزاد الیکشن لڑنے کا، چونکہ ان کی پارٹی کو بھی، تاہم پی ٹی آئی نے الیکشن کے حوالے سے اپنا ایک آن لائن جلسہ کیا. یہ میرا خیال ہے سیاسی تاریخ میں آن لائن جلسہ ویسے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، یعنی ٹیلی فونک، آن لائن پہلی دفعہ ہو سکتا ہے، لیکن ٹیلی فونک خطاب تو کا جو آغاز کیا، جو روایت ڈالی، وہ آپ کے علم میں کہ کس نے ڈالی. اور ٹیلی فونک پر پوری پارٹی نہ صرف چلائی گئی، کئی الیکشن لڑے گئے، لیکن اب پی ٹی آئی جو ہے وہ آن لائن انتخابی مہم چلا رہی ہے. تو کیا وہ الیکشن بھی آن لائن لڑے گی؟ کیا آن لائن الیکشن لڑے جا سکتے ہیں؟ لیکن یہ بات ضرور پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ جو گزشتہ روز جو ان کا جو آن لائن جو جلسہ ہوا تھا، تو حکومت یا جو بھی لوگ ہیں، ان پی ٹی آئی کا مطلب یہ کہنا ہے کہ وہ اتنا خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے نیٹ بند کر دیا گیا تھا، یوٹیوب جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی، کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یوٹیوبر کو بھی بڑی پریشانی ہوئی اور نیٹ جس طرح بند کیا گیا. تو پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے آن لائن جلسے کی وجہ سے جو ہے یہ نیٹ بند کیا گیا تھا، اور اس طرح کی جو بھی صورتحال ہوئی تھی، یہ ان کا یہ الزام ہے. لیکن کیا آن لائن جلسے کر کے الیکشن انتخابی مہم چلائی جا سکتی ہے، الیکشن میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو آن لائن ووٹ کیسے ان کو وہ ڈالیں گے اپنے چاہنے والوں کے، یا جو لوگ انہیں ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے تو آن لائن نہیں بلکہ گراؤنڈ پہ تو اترنا پڑے گا. ووٹ تو پولنگ اسٹیشنوں میں بیلٹ بکسوں میں ڈالے جائیں گے، وہ آن لائن تو نہیں ڈالے جا سکتے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس طرح کا یقین رکھتی ہے کہ وہ آن لائن سارے کام کر لے گی. اور آن لائن جلسے پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی 10 لاکھ سے زیادہ ووٹ تھے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جلسے میں شرکت کی. جس طرح وہ ماضی میں 20 25 اور 50 ہزار کے جلسوں کو 20 اور 25 لاکھ کا جلسہ قرار دیتے رہے، تو وہ آن لائن کے جلسے کو بھی 10 لاکھ سے زیادہ کا جلسہ قرار دے رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چاہے آپ گراؤنڈ پہ بھی اگر جلسہ کریں اور اس میں اگر لاکھوں افراد بھی شریک ہوں، تو کیا وہ لوگ ووٹ ڈالنے بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اصل سوال یہ. جلسے تو سب کے بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور بڑے لوگ شرکت کر لیتے ہیں، 10 20 50 ہزار بھی لوگ شریک ہوتے ہیں تو ان کو لاکھوں کا جلسہ قرار دیا جاتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ جو لوگ آپ کے جلسے میں آئے، جو تعداد آئی ہے، کیا وہی اتنی بڑی تعداد جو ہے ووٹ ڈالنے بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پھر دوسری جانب یہ بھی امکانات ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملا، یا اور کچھ بہت ساری اس کو جو ہے وہ سہولتیں نہیں ملی، یا جو اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کی بھرپور انتخابی مہم چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرے. اور اگر پی ٹی آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو کیا وہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کہلائے جا سکیں گے؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، اور اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں بہت جو سیاسی صورتحال ہے وہ واضح ہوتی چلی جائے گی. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.